بلوچستان سی ٹی ڈی کی بڑی کارروائی 10 دہشت گرد مارے گئے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے راکٹ لانچر ایس ایم جیز اور بھاری بارودی مواد برآمد کارروائی کے دوران فورسز کے 10 جوان زخمی ڈی آئی جی اعتزاز گرار کا کہنا ہے کہ دہشت گردی پھیلانے والوں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچائیں گے صوبے بھر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز جاری رہیں گے وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کیس کے قابل سماعت ہونے پر اعتراضات مسترد کر دیے وفاقی آئینی عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 4B کو بحال کر دیا ہے سیکشن 4C سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے جزوی طور پر کالعدم قرار دیے عدالت کے مطابق پارلیمنٹ کو آمدن پر ٹیکس عائد کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے سپر ٹیکس دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے نافذ کیا گیا تھا میانمار کے وزیر خارجہ یوتھان سووی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات تجارت تعلیم ثقافت اور عوامی روابط کے فروغ پر اتفاق انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون اور آسیان میں پاکستان کی شمولیت پر میانمار کی حمایت کو سراہا زلزلہ متاثرین کے لیے بروقت امداد پر پاکستان کا شکریہ اسکردو میں شدید برفباری کا تیسرا سپیل جاری شہر برف کی سفید چادر سے ڈھک گیا سڑکیں بند اور آمد و رفت متاثر شہری گھروں تک محدود ہو گئے دیگر اضلاع سے رابطہ سڑکیں عارضی طور پر بند برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے آنے والے سیاح محصور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دن مزید شدید سردی اور وقفے وقفے سے برفباری متوقع ہے ضلع انتظامیہ سڑکوں کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہے پنجاب کے سرکاری سکولز میں اے آئی کا استعمال لازم قرار گوگل ٹیک ویلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایڈوائزری بورڈ کے قیام کا فیصلہ پالیسی سازی گورننس اصلاحات اور سمری تجزیے میں اے آئی معاونت پر بھی بریفنگ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سوچ اور نظام کار بدل سکتی ہے ذمہ دار اے آئی استعمال سے مثبت تبدیلی ناگزیر ہے گوگل ٹیم کا لاہور یوتھ پالیسی اور ڈیجیٹل تعلیم پر خراج تحسین ٹیکس نہ دہندگان کے اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کی تجویز قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا ٹیکس نہ دہندگان کو اسلحہ لائسنس جاری ہونے پر تحفظات کا اظہار وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ گزشتہ ادوار میں بے تحاشا لائسنس جاری ہوئے ہم نے پالیسی سخت کر دی 90% لائسنسنگ بند ہو گئی کمیٹی نے مقررہ وقت میں ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے پر اتفاق کر لیا وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس وزیر ریلوے کا کہنا ہے کہ آمدن کی براہ راست نگرانی سی ای او خود کریں گے کاروباری برادری کو سہولت دے کر ریونیو بڑھانے کی بھی ہدایت لگیج بریکوینس کی کمی فوری طور پر پوری کرنے ڈمی کوچز کے نام پر ویگنوں کی اصطلاح ختم کرنے کا فیصلہ کارگو ٹرینوں پر بزنس کمیونٹی کے اعتماد کو خوشائند قرار دیا جلد تیسری کارگو ٹرین چلانے کی بھی تیاری کر لی گئی آٹو موبائل ٹرانسپورٹ کے لیے 50 ویگنوں پر مشتمل ماڈل پلان کی ہدایت کر دی سانحہ گل پلازہ کے جام بھگ افراد کے لواحقین کو فی گز 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے دکانداروں کو متبادل جگہ فراہم کرنے کی بھی منظوری دے دی سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے منفی سیاست کی جا رہی ہے کبھی کہا گیا کہ کراچی وفاق کے حوالے کر دو کبھی کہا کہ 18ویں ترمیم ختم کرو ایم کیو ایم کی سیاست ختم ہو چکی ایم کیو ایم سے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی کراچی فائر بریگیڈ کی حالت ابتر ہے فائر فائٹرز کے پاس حفاظتی آلات اور ٹریننگ نہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس کہا سانحہ گل پلازہ کے بعد شہری مایوس ہیں کراچی کا کوئی وارث نہیں مسائل کے حل کی بجائے رائے بازی شہری گٹر اور ڈمپرز میں جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں 1 فروری کو تاریخی مارچ پورے صوبے میں تحریک چلائیں گے
اندرون لاہور کی 346 عمارتیں بسنت کے لیے خطرناک قرار دے دی گئی۔ وال سٹی اتھارٹی نے کئی بلڈنگز پر بسنت منانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وال سٹی اتھارٹی نے پرانی اور خستہ حال عمارتیں خطرناک قرار دے کر نوٹس جاری کیے۔ پابندی دہلی گیٹ، اکبری گیٹ، کشمیری گیٹ، بھاٹی گیٹ اور موچی گیٹ کے علاقوں میں نافذ کی گئی ہیں۔ شہریوں کی بسنت کی خوشیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضے کے خلاف بڑا فیصلہ۔ اسلام آباد کی حدود میں ڈپٹی کمشنر 7 روز میں فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایکس پر پوسٹ، لکھا اوورسیز پاکستانیوں کے اثاثوں اور حقوق کا 100% تحفظ کیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری خوش آئند ہے۔ بسنت پر قانون کی خلاف ورزی بھاری پڑ سکتی ہے۔ لاہور میں بسنت کے دوران اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ مذہبی اور سیاسی علامات والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر 30 روز کے لیے پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق مقدس کتب، شخصیات، سیاسی جماعتوں اور ملکی جھنڈوں کی تصاویر والی پتنگیں ممنوع ہوں گی۔ صرف سادہ، یک رنگی یا کثیر رنگی پتنگوں کے استعمال کی ہی اجازت ہوگی۔ خلاف ورزی پر 5 سے 7 سال قید اور 20 سے 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ محفوظ بسنت کے لیے 6 تا 8 فروری مشروط اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رمضان نگہبان پیکج کی منظوری دے دی۔ پنجاب کے 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے فراہم کیے جائیں گے۔ مستحق خاندان رمضان نگہبان کارڈ کے ذریعے بینک آف پنجاب برانچ لیس ایجنٹ اور ون لنک نیٹ ورک ATM سے کیش حاصل کر سکیں گے۔ مقررہ دکانداروں کے کیش کے ذریعے خریداری کی اجازت ہوگی۔ راشن کارڈ ہولڈرز کو ماہانہ 3,000 کی بجائے 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI اور بشرا بی بی سے ملاقات کا روز۔ PTI کوارڈینیٹر سلمان اکرم راجہ کی 6 ناموں کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی گئی ہے۔ شہر بھر میں دفعہ 144 میں 6 فروری تک کی توسیع۔ اڈیالہ جیل کے اطراف سخت سیکیورٹی کے انتظامات، مختلف مقامات پر پولیس پیکٹس قائم، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ججز کی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ۔ پنجاب پولیس نے 11 نئی لگژری گاڑیاں خریدنے کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی۔ گاڑی کی قیمت 1 کروڑ 28 لاکھ روپے ہوگی۔ بلٹ پروف بنانے کے لیے مزید 88 لاکھ روپے فی گاڑی خرچ ہوں گے۔ مجموعی طور پر 9 کروڑ 68 لاکھ روپے کی اضافی رقم درکار ہوگی۔ سپلیمنٹری گرانٹ کی درخواست کر دی گئی ہے۔ IG پنجاب کے مطابق ملک کے عدالتی نظام کو سیکیورٹی خطرات سے محفوظ بنانا ہے۔ سانحہ کپواڑہ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد بھارتی جمہوریت کا سیاہ ترین دن۔ 27 جنوری 1994 کو بھارتی قابض فورسز نے پرامن اور نہتے شہریوں پر فائرنگ کر کے 27 افراد کو شہید کر دیا تھا۔ بھارتی فوج نے تحقیقات سے انکار کرتے ہوئے 1997 میں مقدمہ بند کر دیا۔ متاثرہ خاندان آج بھی انصاف کے منتظر۔